اب بات کرتے ہیں ذرا پاکستان روپی کے حوالے سے. از دا پارٹی اوور؟ کیا پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، پچھلے تقریباً ایک مہینے سے روزانہ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ، اس لحاظ سے جو ہے وہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ پیچھے آتا رہتا تھا. ویسے واقعی تقریباً 30 دن میں 30 روپے پاکستانی روپیہ جو ہے وہ نیچے آیا ہے. بٹ اٹ لکس لائک دیٹ دس پارٹی از ناؤ اوور. اور پچھلے 2 دن میں پاکستانی روپیہ جو ہے اس نے گراوٹ کا شکار ہوا ہے وہ. اور آج کا اگر میں آپ کے لیے شیئر کر سکوں، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ریٹ شیئر کرتے ہیں وہ یہ کہ 277 سے ایک دن میں جو ہے وہ روپیہ تقریباً 3.5 روپے اوپر گیا ہے. 1% کی ڈیپریسیشن جو ہے وہ PKR میں دیکھنے کی آئی ہے. ارے ظالموں، ابھی تو گاڑی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی تھیں، ابھی تو موٹر سائیکل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی تھیں، اور روپیہ نے جو ہے وہ ایک بار پھر سے ریورس گیئر لگا دیا. چلیں جی، میں شبر بھائی کو دیکھ رہا، شبر بھائی کہہ رہے تھے مصنوعی ہے یہ، دوبارہ سے ایکسچینج کمپنیوں کو یہ پکڑے ہیں وہ کریں فرابے. بھائی کر لیے ایڈمنسٹریٹو میجرز یار، کر لیا آپ نے ایڈمنسٹریٹو میجر دیکھ کے. جو بھی لوگ روپے کا ٹیکنیکل انالیسس یا جو لوگ ظاہر ہے ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں، انہوں نے آج تک پچھلے 2 یا 3 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے، واٹ ہیز ہیپنڈ، دیکھیے جی ہوا سمپل یہ ہے کہ بالکل اس میں آپ کو بات ماننی پڑے گی. ایک اسپیکولیشن والا ایلیمنٹ تھا، جس کی وجہ سے ایک ہورڈنگ والا ایلیمنٹ تھا، ذخیرہ اندوزی والا ایلیمنٹ تھا، جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ 307 روپے 308 روپے کے قریب جو ہے وہ پہنچا تھا. حکومت نے، فوج نے سختی کرنا شروع کی، ایجنسیز کے بندے ایکسچینج کمپنیوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا فلانا ہوا دھماکہ ہوا. ایونچولی پرائسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئیں. لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ پرائسز ہر وقت کم ہوتی رہیں گی، ہر وقت چلتی رہیں گی؟ نہیں بھائی، ایک آپ کی کرنسی ایک فری فلوٹنگ کرنسی ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کرنسی کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک ول ناٹ لیٹ یو مینیپولیٹ دا کرنسی، بیکاز آپ ابھی بھی اسٹیٹ بینک کے پروگرام کے انڈر ہیں. اسٹیٹ بینک کے پروگرام کے انڈر نہیں ہوتے، آپ کو جو کرنا ہوتا اپنے. ویسے بھی ہمارے پاس اب اپنی کرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے فوریکس ریزرو بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم پھوڑ سکیں. انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا یہی کرتا ہے. انڈین روپی از آلسو ان سیویئر اسٹریس. لیکن انڈیا کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ان کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز ہیں کہ وہ ہر تھوڑے عرصے میں ریزرو بینک آف انڈیا جو ہے جب بھی روپیہ پریشر میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ایک انٹرونشن مارتے ہیں، وہاں پہ ایک انٹری مارتے ہیں، اور اس انٹری مارنے کے بعد جو ہے وہ روپیے کو ایک بار پھر سے، انٹری سے مراد کیا ہوتی ہے؟ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر فلوٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک یوز کر سکتا ہے، جس کے تھرو وہ ڈالر کی سپلائی کو جو ہے مارکیٹ میں بڑھاتے ہیں، جس سے روپیہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن میں بدلتا ہے. دس از کرنسی مینیپولیشن. ظاہر ہے دس از ناٹ مارکیٹ اکانومی، بٹ انڈیا کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز دے ہیو گاٹ، ان کے پاس جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. ہمارے پاس وہ زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں کہ جس سے ہم اپنی کرنسی کو اب فکس کر پائیں گے یا مینیج کر پائیں گے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 4 مہینے میں اسحاق ڈار ایک بار پھر سے اس بدقسمت ملک، ہم بدقسمت لوگوں کا وہ فورن فائنانس منسٹر بنا ہوا ہوگا، اور وہ پھر اپنی یہی پاگل پنے والی حرکتیں شروع کر دے گا. ظاہر ہے لیکن کیا IMF الاؤ کرے گا، یا پھر کیا ہمارے پاس اتنے فوریکس ہوں گے کہ وہ سب اس کو ہم مینیج کر پائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. لیکن جو لوگ کرنسی کو دیکھتے ہیں، جو لوگ ٹیکنیکل انالیسس سمجھتے ہیں، انہوں نے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، میں کافی دفعہ اس ٹرم کا ذکر کرتا ہوں، RRR، وہ آپ کی کرنسی ایک انڈیکس ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہے یا آپ کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے. سو اب سے کچھ دنوں پہلے ہماری کرنسی کافی انڈر ویلیو ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، ہورڈنگ کی وجہ سے، مینیپولیشن کی وجہ سے. ابھی یہ ہوا ہے کہ 2 دن پہلے کا جو ریئر نمبر RRR کا نمبر جو آیا ہے دیٹ ریچ 103. دیٹ مینز روپیہ اب تھوڑا سا اوور ویلیو ہونا شروع ہو گیا ہے. اسحاق ڈار کے دور میں ہمارا RRR ہائیسٹ اپنا 127 پہ پہنچا ہے. یعنی روپیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اوور ویلیو کیا ہوا تھا اسحاق ڈار نے، جس کا کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان روپی کا. سو مارکیٹ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تھا. ایک بات جو آپ کو اور یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ امریکن ڈالر پچھلے تقریباً کوئی 6 سے 7 مہینے سے پوری دنیا کی کرنسیز کے مقابلے میں اسٹرینگتھن کر رہا ہے. پوری دنیا کی کرنسیز کے مقابلے میں اسٹرینگتھن کر رہا ہے. وہ دنیا کی ہر کرنسی پہ پریشر ڈال رہا ہے. امریکن ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کی مضبوط ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ امریکن اکانومی کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے باوجود امریکن کنزمپشن، دیکھیں امریکن اکانومی چلتی ہے ان کی عوام کے، وہاں کے لوگوں کی کنزمپشن کی بنیاد پہ، جو وہ خرچہ کرتے ہیں جا کے. جس دن امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنے کریڈٹ کارڈ پہ خرچہ بند کر دیں گے، امریکن اکانومی بیٹھ جائے گی. ان کی پوری اکانومی چلتی ہے
قرض لوگوں کے خرچہ کرنے کی بنیاد پہ وہ سرکار کی انویسٹمنٹ چائنا میں یہ چلتی تھی پبلک انویسٹمنٹ کی وجہ سے. پبلک نے بہت انویسٹمنٹ کی تھی جس کی وجہ سے اکانومی کا پہیہ چلتا رہتا تھا. اب جب وہ رک رہا ہے چائنا میں ایک اور وجہ تھی کنسٹرکشن بوم کی وجہ سے. امریکہ میں صرف ریٹیل کنزمپشن کی وجہ سے ان کی اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے, صرف نہیں بولوں گا سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے. آئی ہوپ یو گائز آر انڈرسٹینڈنگ دس پوائنٹ. سو امیریکنز آر اسپینڈنگ, دے آر اسٹل اسپینڈنگ, اور اس کی وجہ سے ان کی اکانومی کا پہیہ نہ صرف چل رہا ہے بلکہ بہت تیز چل رہا ہے. سو دے آر ڈوئنگ فائن. اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے چائنیز اکانومی آ رہا ہے, چائنیز اکانومی کا نمبر آیا ہوگا, میں نے چیک نہیں کیا یار, آج اتنا بزی ڈے تھا کہ میں اس کو جو ہے نا وہ چیک نہیں کر پایا. بٹ انہوں نے جو ہے وہ میں بلکہ چیک کر لیتا ہوں, مجھے اب مجھے بے چینی ہو رہی ہے, مجھے چائنیز اکانومی کا نمبر دیکھ رہا ہے کہ آج ان کا کیا نمبر آیا ہے. بٹ ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کی امریکنز ہیو بن ڈوئنگ ایکسیپشنلی ویل. چائنا ہیز بن ڈاؤن, یورپ ہیز بن ڈاؤن. سو یا لیٹس سی, اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب روپیے میں ایک ریورس گیئر جو ہے وہ لگا ہے. اب یہ کہاں جا کے رکے گا یہ پیورلی ڈیپینڈ کرے گا 2-3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1, امریکن اکانومی, یو ایس ڈالر کیسا بیہیو کرتا ہے. کیا فیڈرل ریزرو ایک بار پھر سے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا؟ امریکہ کے میں فیڈرل ریزرو کی بات کر رہا ہوں جو ان کا سینٹرل بینک ہے, کیا وہ ایک بار پھر سے اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گا؟ یہ ایک ظاہر ہے بہت بڑا فیکٹر ہوگا. اگر وہ بڑھائے گا تو پھر ڈالر اور مضبوط ہوگا. اور اس کے علاوہ پاکستان کی اپنی اکانومی میں کیا کوئی میجر انفلو ہونے والا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی بہتر ان دا سینس کہ ہم چیز دیکھ سکتے ہیں جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ریکارڈ ایکس سے کوئی انویسٹمنٹ آنے والی ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر یہ ہو جاتی ہیں تو پھر ویری گڈ, تو شاید روپیہ پازیٹیو ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت روپیہ دوبارہ سے ریورس گیئر لگا رہا ہوگا. بٹ لیٹس سی, لاٹ ڈپینڈز آن دا انٹرنیشنل فیکٹرز ہیئر. اوکے جی, چائناز Q3 GDP growth shows economic recovery gaining traction. That is good. China GDP grows 4.9%. That's Q3 میں 4.9% بڑی ہے year on year. اور یہ اچھا ہے جی, اور ٹھیک ہے. چائنیز جو اکانومی ہوتی ہے اس میں جو چوتھا کوارٹر ہوتا ہے وہ بہت آؤٹ پرفارم کرتا ہے, تو لگ یہی رہا ہے کہ چائنیز اکانومی may grow by around 5% this year for Chinese economy. That would be very good. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن میڈیا میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ بس چائنیز اکانومی تباہ دے, چائنا تباہ دے, لیکن چائنیز اکانومی is showing some signs of resilience. All right, تو یہ بات ہو گئی PKR روپی. I hope it clarifies کہ کیا وجہ ہے کہ ڈالر کا جو ہے وہ ریورس گیئر لگ رہا ہے. It's pure technical thing, اور اب ہمارے پاس بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ انٹرونشن کی گنجائش نہیں ہے.